بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے بہتر ہے اور روزانہ یہ سورت 11 بار پڑھ لو۔ اس کی 11 نسلیں دولت پر عیش کرتی ہیں۔ جو روزانہ 11 بار یہ سورت پڑھتا ہے، محترم ناظرین، اسلام بے شک سچا دین ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا جہاں کے تمام خزانے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا کہ جس کو جو چاہے دے دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر کا مالک بنایا اور اس کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد فرما دیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر کھول کھول کر اللہ کے واضح احکامات سنائے۔ فرما دیا کہ دولت کسی طرح اور کن لوگوں کو ملتی ہے۔ اگر امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پر عمل کرنے لگے تو یہ امت اس دنیا کی امیر ترین امت ہو سکتی ہے، لیکن ناظرین افسوس تو یہ ہے کہ اس امت کے لوگ آج در بدر مارے مارے پھرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی ایک ایسی صورت مبارکہ کا عمل بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بھائی بہن ہر روز یہ صورت مبارکہ کو فجر کی نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو دولت، عزت، شہرت ایسے شخص پر مہربان ہو جاتی ہے۔ اس کی 11 نسلیں بیٹھ کر بھی اس دولت، عزت اور شہرت پر عیش کریں تو یہ ختم نہ ہوگی۔ محترم ناظرین، وہ وقت یاد کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے چند مٹھی بھر غریب ترین اور غلاموں کو حق کی دعوت پر اپنے مقدس ہاتھوں پر بیعت کیا۔ یہ ایسے غریب اور نادار لوگ تھے کہ جن کے کھانے کو نوالا اور پہننے کے لیے کپڑا تک نہ تھا۔ قربان جائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت پر، جنہوں نے اپنے تمام مال و متاع اسلام کی اشاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلموں پر نچھاور کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے علاقے کے نادار اور مفلس لوگوں کی مدد اور دین کی تبلیغ کے کام کا آغاز فرمایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب دین کی دعوت مکہ سے نکل کر پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنا تمام مال و متاع دین کی اشاعت کے لیے قربان کر چکے تھے۔ حالات ایسے کشیدہ تھے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک وقت کے کھانے کے لیے چند نوالے بھی میسر نہ تھے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رحمتوں کے ایسے دریا عنایت فرمائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی سالوں میں امت مسلمہ اتنی مالدار ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اور آپ کے بعد آنے والے ادوار میں امت کے پاس اس قدر وسیع و عریض خزانوں کے انبار تھے کہ مسلمان دوسری اقوام کی مدد کرنے والے بن گئے، ان کی داد رسی کرنے والے بن گئے۔ دوسری اقوام کو روپے، پیسے، اناج اور غلے کے علاوہ جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی، اس وقت کے مسلمان حاکم ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں پیش ہوتے۔ اسلامی سلطنت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی بے بہا عنایتیں اور نعمتیں برسیں کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی عرب کی ریاستیں پوری دنیا میں مال و دولت میں سب سے آگے ہیں۔ یاد کرو اس وقت کو جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی ذبح حالی اور مفلسی دیکھی نہ جاتی تھی، اور یاد رکھیے کہ غزوہ بدر سب سے پہلا معرکہ حق و باطل تھا جو مٹھی بھر مفلس مسلمانوں اور مالدار اہل قریش کے مغرور اور شرپسند سرداروں کے درمیان پیش آیا۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، رات بھر قریش کا لشکر عیاشی اور بدمستی کا شکار رہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ ربوبیت کے حضور گریہ و زاری میں وہ رات گزاری کے اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت عطا فرمائی۔ قریش مکہ چونکہ پہلے ہی مقام پر پہنچ چکے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب مقامات پر قبضہ جما لیا تھا، بخلاف اس کے کہ مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا، اور مسلمانوں کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ جس مقام پر مسلمانوں کی مٹھی بھر فوج کو جگہ ملی وہ زمین ایسی ریتیلی تھی کہ اونٹ کے پاؤں ریتیلی زمین میں پھنس جاتے تھے۔ خشک اور پتلی زمین میں 313 مسلمانوں کے لشکر کی حرکت کی وجہ سے ایسی گرد اڑتی تھی کہ اپنے ہی سپاہیوں کی نقل و حرکت کا اندازہ نہ ہوتا تھا، لیکن
پھر تائید الہی اور رحمت الہی عز و جل سے وہاں پر ایسا رحمت والا بادل برسا جس سے گرد جم گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے۔ پوری وادی جل تھل ہو گئی، سب پانی سے سیراب ہوئے، غسل کیا، وضو کیا، تمام اونٹوں کو پانی پلایا اور مشکیزیں بھر کر رکھ لیے۔ ریگزار مضبوط اور خود سخت ہو گئی، کفار کی زمین میں کیچڑ پیدا ہو گیا، اور اس قدر احسان کیا رب کریم نے کہ قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کے صفیں قائم فرما رہے تھے۔ مجاہدین کا علم حضرت مصعب بن عمیر کو خزرج کا علمدار حباب بن منظر اور اوس کے علمدار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ چنانچہ لشکر اسلام کی صف آرائی ہوئی اور مشرکین مکہ بھی مقابل میں صف باندھے کھڑے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر میں اپنے جانشار سپاہیوں کو دیکھا اور ان کی قلیل تعداد، مفلسی اور بے سر و سبانی کو بھی دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں یوں التجا کی، اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا وہ پورا فرما۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر نفوس بھی ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تمام روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جبکہ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب قریش مکہ کے کافر سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، یہ قریش کے لوگ بڑے غرور اور فخر کے ساتھ تیرے پیغمبر سے لڑنے اور جھٹلانے کو آ رہے ہیں، اپنی مدد بھیج جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، یعنی وہ وعدہ یہ کہ پیغمبروں کو غلبہ ہوگا، جیسے ہی اس آیت مبارکہ میں ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑے کا سر تھامے اور لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے آئے ہیں۔ حدیث پاک میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بدر کے کنویں سے لوگ پانی بھر بھر کر ڈول میں ڈال رہے تھے کہ ایسی تیز ہوا آئی کہ میں نے ایسی تیز ہوا نہ دیکھی تھی۔ ہوا آئی اور گزر گئی، پھر ایک اور تیز ہوا آئی کہ اتنی تیز ہوا میں نے کبھی نہ دیکھی تھی بجز اس ہوا کے جو اس سے پہلے آئی تھی۔ پہلی ہوا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے نازل ہوئے تھے، جبکہ دوسری ہوا حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ تیسری ہوا حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے، اور اسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ساری دنیا کے کافروں کو مارنے کے لیے کافی تھا، مگر اس پروردگار کو یہ منظور ہوا کہ فرشتوں کو بطور سپاہی بھیجے اور ان سے عادت اور قوت بشرہ کے موافق کام لیا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ جو بدری صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ بدر والوں کو کیسا شمار کرتے ہیں، یعنی آپ کے وہ صحابہ جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی تھی، آپ کی نظر میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب مسلمانوں سے افضل ہیں، یا پھر اس جیسا کلمہ ارشاد فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح جو فرشتے بدر کی جنگ میں شامل ہوئے وہ بھی سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور ناظرین، یہ حدیث بخاری شریف سے لی گئی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگرچہ فرشتے غزوات اور جنگوں میں بھی اترتے تھے مگر بدر میں فرشتوں نے لڑائی بھی کی، اور حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ فرشتوں کی مار پہچانی جاتی تھی، گردن پر چوٹ اور آگ کا سا داغ۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن میں نے کافروں کی شکست سے پہلے آسمانوں سے کالی کالی چیونٹیاں اترتی دیکھیں۔ یہ فرشتے تھے اور ان کے اترتے ہی فوراً کافروں کو شکست ہوئی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس جنگ کی منظر کشی ان الفاظ میں فرمائی ہے،
کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے مقابل ہیں، حق و باطل، کفر و ایمان اور نور و ظلمت، نیکی و بدی اور خیر و شر۔ بے شک تمہارے لیے نشانی تھی ان دو گروہوں میں جو آپس میں لڑ پڑے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑتا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ ناظرین، اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف، جس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے، اور سرداران قریش بھی مارے گئے، اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے، اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ قریش کے مقتولین میں ان کے تقریباً تمام امراء و سردار شامل تھے، اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین میں سے تھے، مثلا حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عقیل بن ابی طالب، نوفل بن عبد المناف، سہیل بن عمر اور عبداللہ بن زما وغیرہ۔ غزوہ بدر کے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ جنگ بدر حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا، اور اس کی اہمیت اور اس کے اثرات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ میں قریش کے غرور کا سر نیچا ہوا۔ میدان بدر میں آنے والے قریشی لشکر کی حالت یہ تھی کہ وہ اکڑ اکڑ کر چلتا ہوا اور لوگوں کو نمائش کرتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ بدر میں لگنے والے میلے میں لوگ ہماری قوت دیکھیں گے تو پورے عرب پر ہمارا رعب طاری ہو جائے گا، لیکن جنگ نے غرور کا سر نیچا کر دیا۔ غزوہ بدر کے نتیجے کے طور پر بہت سے ایسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا جو فی الحقیقت اسلام کے قائل نہ ہوئے تھے، بلکہ دل سے اس کے دشمن تھے، اور اس کے نتیجے کے طور پر منافقین کا گروہ بھی پیدا ہو گیا جو بعد میں اس کے اندر گھس کر خلاف اسلام سرگرمیوں میں بھی مصروف رہا، اور ان میں سے عبداللہ بن ابی جیسے رئیس المنافقین بھی کہلاتا ہے۔ اس نے بھی جنگ بدر کے بعد مسلمان ہونے کا اعلان کیا تھا۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے، صرف ابو سفیان بچا تھا جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، اس لیے قریش کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ بنو امیہ کی اقتدار کی جدوجہد کے پس منظر میں ابو سفیان کو بڑا دخل حاصل تھا۔ واپس پہنچ کر ابو سفیان اور اس کی بیوہ ہندہ نے انتقامی جذبات کو بھڑکایا اور مدینہ پر دوسرے حملے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے، اور اس کے بعد اسلام کے خلاف تمام جنگوں میں کفار مکہ کی قیادت اس نے کی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوات کا سلسلہ، اس غزوے کے نتیجے میں اس لشکر نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مدینے پر حملہ کیا۔ بہرحال جنگ بدر کا خاتمہ اسلام اور مسلمانوں کی فتح اور کامرانی کے ساتھ ہوا۔ اسلامی تاریخ کی مقبول ترین جنگ مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ فتح و شکست کا دار و مدار انسانی وسائل پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین محکم سے ہوتا ہے، اور جنگ کے بعد جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی صورت میں مسلمانوں کو اس جہاں کا سب سے قیمتی متاع عطا فرمایا ہے، جس میں تمام روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی قیامت تک کے لیے تمام مسائل کا حل دستیاب فرما دیا گیا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیا جائے، اور میں اس ویڈیو میں ایک ایسی ہی بابرکت آیت مبارکہ بتا رہا ہوں جو شخص ہر روز اس سورت کو فجر یا عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی رزق کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے۔ جو شخص روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کرتا ہے تو نہ صرف اس پر بلکہ اس کی نسلوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کی تنگی کے دروازے بند فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے وسیع اور کشادہ رزق عطا فرماتا ہے، اتنا وسیع کہ اگر وہ دوسروں کو بھی بانٹے تو بھی اس کے پاس رزق ختم نہیں ہوتا۔ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ویسے تو آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا درود ہے۔
آپ چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی سب سے بہتر ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے یہ آیتیں پڑھنی ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق سادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرنا ہے، یا غنی ہو یا رزاق ہو۔ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور رزاق وہ خود رزق دینے والا ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ تو آپ نے ان دونوں ناموں کی مکمل ایک تسبیح 100 بار پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے، اللہم اکفنی بحلالی کا ان حرامی کا وآغنی بفضلی کا امن سوا کا۔ اے اللہ مجھے اپنے حلال سے کفایت فرما، اپنے حرام سے بچا کر اپنے فضل سے مجھے سب کا محتاج ہونے سے بے نیاز فرما۔ پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ دینا ہے جتنا عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد اپنی اولاد، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے دعا کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ غیب کے خزانوں کے منہ کھول دے گا۔ اللہ رب العزت اتنا عطا فرمائے گا کہ کبھی روپے اور پیسے کی ضرورت کی کمی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔